بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ایوب علیہ السلام کتنے سال تک بیمار رہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ تکالیف کا سامنا انبیاء کرام کو کرنا پڑا، پھر صالحین کو، پھر جو ان کے مشابہ میں، پھر ان کے مشابہ۔ ہر انسان اپنے دین کے مطابق آزمایا جاتا ہے۔ اگر وہ اپنے دین میں سخت و ثابت قدم ہے جو اس کی آزمائش میں بھی اس قدر اضافہ ہوگا جس قدر حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری میں اضافہ ہوا۔ صبر و شکر و حمد و ثنا میں کہیں اور اضافہ ہو جاتا، حتیٰ کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کی ضرب المثل مشہور ہو گئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعے کے حوالے سے ان کے مال و منال اور اولاد سے محرومی اور جسمانی مصیبتوں میں ابتلا کی کیفیت کو بیان کیا۔ حضرت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام 3 سال مکمل جسمانی جلدی بیماری میں مبتلا رہے۔ حضرت بصری علیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 7 سال اور کچھ مہینے مدت مصائب ہے۔ بنی اسرائیل کے ایک کوڑا خانہ پر انہیں پھینک دیا گیا۔ حشرات الارض آپ کے جسم پر چلتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو صحت بخشی اور اجر عظیم سے نوازا اور بہترین انداز میں آپ کی تعریف و ثنا کی۔ حمید علیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مدت مصائب 18 سال ہے۔ صدی علیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کا گوشت ریزہ ریزہ ہو کر گر گیا تھا۔ جب بیماری طوالت اختیار کر گئی تو آپ کی بیوی نے کہا کہ اے ایوب علیہ السلام، کاش آپ اپنے رب کے حضور عرض کرتے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفائے عاجلہ عطا فرما دیتے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے جواب دیا، میں نے 70 سال باصحت و سلامت اور تندرست بسر کیے، یہ کم ہے کہ کم از کم میں 70 سال تو اس کے لیے صبر کر لوں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے اس جواب سے آپ کی تسلی ہوئی۔ آپ کی بیوی لوگوں کے گھروں میں کام کاج کر کے اجرت حاصل کرتی تھی اور ایوب علیہ السلام کو خورد و نوش کا سامان فراہم کرتی۔ پھر لوگوں کو جب علم ہوا کہ یہ تو ایوب علیہ السلام کی بیوی ہے تو انہوں نے اس خوف سے کہ ایوب علیہ السلام کی بیماری کے جراثیم ان تک نہ پہنچ جائیں، ان کی اہلیہ کو اجرت پر کام دینا اور گھر میں داخل ہونے سے روک دیا۔ جب دیکھا گیا کہ کوئی بھی کام دینے کے لیے تیار نہیں تو وفا شعار بیوی نے اپنے سر کی ایک مینڈی کاٹ کر کسی امیر کبیر کی بیٹی کے ہاں عمدہ اور کافی کھانے کے عوض فروخت کر دی۔ جب وہ کھانا لا کر حضرت ایوب علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں پیش کیا تو آپ نے اسے فطری طور پر ناپسند کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ کہاں سے لے کر آئی ہو؟ بیوی نے عرض کی کہ لوگوں کے گھروں میں کام کاج کر کے لائی ہوں۔ دوسرے دن جب پھر کوئی کام پر لینے کے لیے آمادہ نہ ہوا تو انہوں نے طعام کے اور دوسری میڈی بھی بیچ دی۔ عمدہ و قیمتی کھانا لے کر حاضر خدمت ہوئی۔ آپ نے پھر ناپسند فرمایا اور کہا، جب تک حقیقت حال سے آگاہ نہیں کرو گی یہ کھانا کہاں سے لائی ہو میں نہیں کھاؤں گا۔ بیوی نے دوپٹہ سر سے ہٹایا تو آپ نے دیکھا کہ سر منڈا ہوا۔ تب حضرت ایوب علیہ السلام نے یوں دعا فرمائی کہ بے شک مجھے تکلیف پہنچی اور تو سب مہر والوں سے بڑھ کر مہر والی ہے۔ عبداللہ بن عبید بن امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے 2 بھائی تھے۔ ایک دن دونوں بھائی حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس آئے، لیکن مرض کی بو کی وجہ سے قریب جانے کی ان میں سکت ہی نہیں تھی۔ دور ہی کھڑے ہو کر آپس میں تذکرہ کرنے لگے، ایک دوسرے سے کہنا لگا کہ اگر ایوب علیہ السلام میں کوئی بھلائی ہوتی تو وہ اس قدر تکلیف میں مبتلا نہ رہتا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو ان کی بات سے بڑی ذہنی تکلیف ہوئی، ایسی تکلیف کہ اس سے پہلے بھی کسی کی بات پر اتنی شدید تکلیف نہیں ہوئی تھی۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرض کی کہ اے رب العالمین، میں نے زندگی میں ایک شب بھی سیر ہو کر نہیں گزاری، بھوکوں کی کیفیت و حالت کو جانتا ہوں۔ اگر مولا تو جانتا ہے کہ واقعی میری حالت ایسی ہے کہ تو میری تصدیق فرما دے کہ آپ نے عرض کی کہ اے رب العالمین، تیری عزت کی قسم میں اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا جب تک تم مجھ سے تکلیف کو دور نہ فرما دے۔
حضرت ایوب علیہ السلام نے اس وقت تک سر نہ اٹھایا جب تک آپ کو شفائے کاملہ نہ ملی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال تک جلدی بیماری میں مبتلا رہے اور آزمائش میں مبتلا رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت عطا فرما دی۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اچھی لگے لائک اور کمنٹ کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔